بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ رب العالمین کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے 7ویں تراویح مکمل کی، اور آج کی تراویح میں سورۃ المائدہ کا آخری حصہ اور سورۃ الانعام کا نصف سے زائد حصہ ہم نے سماع کیا الحمدللہ۔ آج کی تراویح میں جو آیتیں ہم نے سنی ہیں ان میں سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93، آیت نمبر 9 پر 3، اس سے متعلق میں آپ کو شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ سے ایک مستفاد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت کریمہ میں جو اہم بات ہے جو بتانی ہے آپ کو، اس سے پہلے یہ ایک بات بتا دوں کہ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ہر آیت کریمہ کا سبب نزول ہے ایسا نہیں ہے، ہم طلبہ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اور نہ ہی ہر آیت کریمہ کی کوئی فضیلت الگ سے خاص طور پر ثابت ہے، لیکن جن آیتوں کریمہ سے متعلق سبب نزول وارد ہے ان میں بھی بے شمار ایسی آیتیں ہیں جن کا سبب نزول ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے، ضعیف روایت سے وارد ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا جو سبب نزول ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہے، بلکہ صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر میں اور دیگر مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث و انس لے کر کے آئے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا آخری جو حکم آیا جس میں مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ شراب کی حرمت میں تدریج ہے نا، تدریج ہوئی ہے نا۔ سورۃ المائدہ کو حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں کہا کہ یہ سورۃ التکمیل ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ التکمیل۔ گزشتہ سال ہم نے جو ہے الحمدللہ اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو شراب کی حرمت کا آخری جو حکم ہے وہ اسی صورت میں نازل ہوا۔ تو جب جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا مکمل طور پر، ایسے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ربیب تھے آپ ان کی والدہ کے شوہر ہیں، وہ کہا کہ ہمارے گھر میں بھی شراب اس وقت پی جا رہی تھی، الفضیح نام تھا اس کا، الفضیح کچھ نام تھا اس کا، وہ شراب پی جا رہی تھی۔ جیسے ہی حکم آیا تو جن مٹکوں میں شراب رکھی ہوئی تھی ان کو توڑ دیا گیا اور راستوں میں بہا دیا گیا۔ تو کچھ صحابہ کو یہ تشویش ہوئی کہ ابھی احد میں جن صحابہ کی وفات ہوئی ہے، جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان میں حمزہ بھی تھے رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی تھے، تو کہا کہ وہ ایسی حالت میں شہید ہوئے ہیں کہ شراب کی حرمت مکمل طور پر اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس کی حرمت سے متعلق، اور پھر شہید تو ہو گئے، وفات تو ہو گئی، لیکن ان کے پیٹ میں شراب تھی جب ان کی وفات ہوئی، اب ان کا حال کیا ہوگا، ان سے متعلق کیا معاملہ ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ شیخ ابو عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ 1442 ہجری سن وفات ہے آپ کی کئی کتابیں ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی 1 درجن سے زائد کتابیں ہمارے پاس ہیں الحمدللہ، بہت بڑی شخصیت۔ ان کی کتاب ہے الصحیح المسند من اسباب النزول، تو اس میں بھی آپ نے سورۃ المائدہ کی اس آیت کریمہ کو ذکر کر کے اس کا سبب نزول ذکر کیا ہے صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی روشنی میں۔ اچھا، اصل مسئلہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، طعمہ کے معنی کھانے کے بھی آتے ہیں، پینے کے بھی آتے ہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، مجھے مت دیکھو، مصحف میں دیکھو، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ کہ اس آیت، پھر مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، پھر مصحف دینے کا کیا مطلب، مصحف میں نظر رکھیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تقوی کا ذکر کتنی مرتبہ فرمائے؟ ذرا دیکھو، جلدی دیکھو. احسنت، 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. اس آیت کریمہ میں 3 مرتبہ جو تقوی کا ذکر ہے. عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، عظیم المرتبہ عالم دین، مطلب آپ کی نظیر نہیں پچھلی صدی میں، اتنی عظیم شخصیت شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، عظیم فقیہ، عظیم اصولی، عظیم لغوی، اور تفسیر کے باب میں آپ کی عظیم خدمات ہیں ماشاء اللہ تعالی. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی تفسیر تو اللہ رب العالمین نے دنیا بھر میں شہرت دی اس کو. اب جانتے ہیں کتنی عمر میں لکھی انہوں نے اس تفسیر کو؟ محض 35 سال کی عمر میں آغاز کیا اور 38 سال کی عمر کے آس پاس میں اس کا ختم کیا. ہماری عمر میں تفسیر لکھی انہوں نے، اندازہ لگائیے. یعنی 38-29 سال کی عمر میں اس تفسیر کو مکمل کیا انہوں نے. اور اتنی عظیم تفسیر، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی سطح کی تفسیر ہے، ہرگز نہیں، خالص علمی تفسیر ہے. البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو قرآن مجید کا جو فہم عطا کیا تھا، تدبر پر آپ کو جو ملکہ اللہ رب العالمین عطا کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی صدی میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. آپ کی خود تفسیر دیکھ لے سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے قرآن مجید کے بہت سارے قصوں پر بھی کام کیا آپ نے. اسی طرح سے کچھ قرآنی آیات کو لے کر کے آپ بیٹھ جاتے اور اس میں غور و فکر کرتے اور عجائب بیان کرتے. آپ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ، 200 صفحے کا لگ بھگ، اگر بالضبط کہیں تو 172 صفحے ہیں اس میں بس. اس کا نام ہے، نام بھی کیا رکھا آپ نے، اللہ اکبر، المواہب الربانیہ. المواہب الربانیہ من الآیات القرآنیہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں بس یہ بات ڈال دی. انسان کے بس میں بات نہیں ہے کہ وہ انسان کسب کے ذریعے سے اس کو نکال سکے، محنت کر کے کوئی بات بیان کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو چاہتے ہیں تو تدبر قرآن شریعت کی فقہ عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین یا کسی بندے کے حق میں خیر ہو، اسے طبیب بناتے ہیں، مہندس بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اسے عالم دین بناتے ہیں، شریعت کا علم دیتے ہیں. اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1957-50 برسات میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کہتے ہیں کہ تأملت فی فائدتی تکرار التقوی فی هذه الآیت 3 مرات، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ جو تقوی کا ذکر فرمائے ہیں، میں اس پر غور و فکر کرتا رہا. کہا کہ فوقع لی احد الوجہین، مجھے اس آیت کریمہ سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں. 2 میں سے ایک بات تو پکی ہے اس میں، جبکہ گنجائش ہے دونوں باتوں کی. اب دونوں باتوں میں غور کیجئے. پھر میں متنبہ کر رہا ہوں، آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ مصحف میں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ میں جو 3 مرتبہ تقوی کا ذکر ہوا ہے، میں اس پر غور و فکر کرتا رہا. مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات کون سی ہے؟ آپ نے کہا کہ احدہما، اب دیکھو غور کیجئے، ان الاول للماضی والثانی للحال والثالث للمستقبل. کہا کہ اس آیت کریمہ میں جو تقوی کا ذکر ہوا ہے، انسان کی جو زندگی ہے، جو زمانہ ہوتا ہے، زمانہ 3 حالتوں سے مل کر کے بنتا ہے، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل. بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں اس کا جو ماضی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو حال ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو مستقبل ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. یہ بات آپ نے کہی. کیسے؟ دلیل کیا آپ کی؟ آپ نے کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد جناح یعنی اسم، جناح. اب دیکھو جناح ایک اسم ہے، نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ ہے؟ نکرہ ہے.
کس کے سیاق میں آیا ہے؟ کس کے سیاق میں آیا ہے؟ نکرۃ فی سیاق النفی، نکرۃ فی سیاق النفی. اگر نفی کے سیاق میں لیسا، لیسا کے سیاق میں آیا ہے نا، جناح النکرہ ہے، اور کس کے سیاق میں آیا ہے؟ لیسا، نفی کے سیاق میں آیا ہے. نفی کے سیاق میں آتا ہے تو پھر کس کا فائدہ دیتا ہے؟ وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. کہا کہ تعمل الماضی والحال والمستقبل، تینوں زمانوں کو جو مطلب شامل ہے. یہ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو گویا کہ انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں جو تین زمانے ہیں، میرا اپنا ماضی ہے، میرا اپنا حال ہے، اور کل کا میرا اپنا مستقبل ہے. ہر زمانے کا تقوی مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو، اور سبوں پر اللہ کی نظر ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں باتیں بیان فرمائیں. ایک وہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، جن کے پیٹوں میں شراب تھی، ان سے متعلق بھی اللہ نے بات کہی، اور جو موجود ہے ان کے بارے میں بھی، اور ہر انسان کا مستقبل ہے اس کے بارے میں بھی اللہ نے اس آیت کریمہ میں بات ارشاد فرما دی. بات واضح ہوا آپ کو؟ ایک دلیل کیا دیا آپ نے؟ جناح النکرہ ہے، اور کس کے سیاق میں آیا ہے؟ نفی کے سیاق میں آیا ہے. اس وجہ سے اس کے اندر عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، اللہ نے جناح کی نفی کی، گناہ کی نفی کی، اثم کی نفی کی، کہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو کیا اللہ رب العالمین نے جو نفی کی ہے مقید نفی کی ہے؟ مقید نفی کی ہے یا مطلق نفی کی ہے؟ مطلق نفی کی ہے. جب مطلق نفی کی ہے تو تینوں زمانے اس کے اندر آ گئے. اس کے بعد شیخ سعدی رحمہ اللہ نے دوسری بات کہی، اور بڑی عجیب و غریب بات. واقعتاً لگتا ہے کہ یہ سبحان اللہ رجل ملہم، اللہ رب العالمین نے گویا کہ الہام کیا ہے آپ پر. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا وَيَكُونُ فِي هَذَا التَّكْرَارِ، کیا کہا؟ وَيَكُونُ فِي هَذَا التَّكْرَارِ المحترزات، وَيَكُونُ فِي هَذَا التَّكْرَارِ محترزات القرآن التي يحترز الباري فيها عن كل حالة. بات واضح ہو رہی؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ محترزات القرآن کیا مطلب؟ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن جو بات کہہ رہا ہے، قرآن نے اپنے تحفظات فراہم کی، یعنی قرآن مجید کے پیغام پر خلل نہیں آ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ہے. قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے گھیر کے رکھا ہے، پورے زمانوں کو اللہ رب العالمین نے گھیر کے رکھا ہے. کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے اوجھل نہیں ہو سکتی. کہا کہ وَيَكُونُ هَذَا التَّكْرَارُ مُحْتَرَزَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي يَحْتَرِزُ الْبَارِي فِيهَا عَنْ كُلِّ حَالَةٍ تَقْدِرُ وَتَمْكُنُ. انسان جو بھی کر سکتا ہے، انسان کے بس میں جو بھی بات ہے جو اللہ نے دی ہے، جو کچھ انسان کر سکتا ہے، چاہے ماضی میں ہو، حال میں ہو، مستقبل میں ہو، اس کا کوئی بھی پہلو محترزات یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں اللہ رب العالمین پر خلل ہی نہیں آ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی طرح چوک نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہر پہلو سے اس کو گھیر کے رکھا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی، کہ وہ خارج ہی نہیں ہو رہا ہے انسانوں سے. اللہ نے تینوں زمانے بیان کر کے محترزات القرآن، قرآن کے پیغام کے اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے حفاظت کر دی ہے، اس میں خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میری پرانی باتیں ہیں وہ تو اس سے چوک گئی ہے. انسان بند کمرے میں کر رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے نا. انسان ماضی میں کر دیا، آج کے لوگوں کو کہاں اس کا علم ہے؟ ایک آدمی اس جگہ میں کر کے آ گیا، یہاں کے لوگ کہاں سے واقف ہیں اس کے بارے میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ پر بیان کر کے محترزات القرآن کو اللہ نے بیان کر دیا. التی یحترز الباری فیہا عن کل حالت تقدیر و تمکن. اس نقطے کو سمجھے آپ؟ بڑی گہری بات ہے، یہ بہت گہری بات ہے، بارہا سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی بات گویا کہ پہلی دلیل شیخ سعدی رحمہ اللہ نے جو دی کہ تینوں زمانے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کس سے دی؟ قرآن کے اسلوب سے. آیت کریمہ میں جو اسلوب ہے، اسلوب سے دلیل دی. اور دوسری دلیل آپ نے کس اعتبار سے دی؟ استدلال جو ہے آپ کا عمومی ادلہ سے، قرآن کے عمومی ادلہ سے دیا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور جو تیسری دلیل دی ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے، وہ اس آیت کریمہ سے بالکل ایک دوسری آیت کریمہ سے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. آپ سورۃ البقرہ میں وہ آیت کریمہ نکالی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کیا ہے بھی نمبر اس کا؟ کہاں ہے حفاظ؟ 203 آیت نمبر 203 آیت نمبر ہے.
دیکھو اللہ نے کیا فرمایا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. حج کے جو ایام ہے, ایام الحج, ایک ہے اشہر الحج, میں اشہر الحج کی بات نہیں کر رہا ہوں, شوال ہے, ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے ابتدائی جو پہلا عشرہ ہے, میں اشہر الحج کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایام حج. ایام حج کا پہلا دن کون سا ہے؟ ایام حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ. کون سا؟ 8 ذوالحجہ. دوسرا دن 9 ذوالحجہ, ظاہر بات ہے. تیسرا 10 ذوالحجہ, جسے یوم النحر کہتے ہیں, یوم النحر کہتے ہیں, الحج الاکبر کہتے ہیں. قطع نظر وہ جمعہ کو آئے, جمعرات کو آئے, منگل کو آئے, وہ الحج الاکبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ ایام تشریق ہے, 11, 12 اور 13. 11 ذوالحجہ, 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ کو جامعہ محمدیہ کے طلبہ آ جانا چاہیے, سمجھ رہے ہیں جی. لیکن یہاں جو اللہ نے بات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ. کہا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اب ذرا دھیان دیجئے گا, اس آیت کریمہ میں شیخ سعدی رحمہ اللہ نے جو سورۃ المائدہ کے آیت کریمہ میں تقوی کو اللہ نے تینوں زمانوں میں بیان فرمائے ہیں. کس میں؟ تینوں زمانوں میں, ماضی, حال اور مستقبل. تو کہا کہ دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ نے تقوی کا ذکر 2 جگہ فرمائے. کتنی جگہ پر؟ 2 جگہ پر. کہاں کہاں؟ ایک حال, ایک مستقبل. کیا کیا؟ ایک حال, ایک مستقبل. ماضی کے بارے میں اللہ نے یہاں نہیں بیان فرمائے. کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کے بارے میں یہاں گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن تعجل فی یومین, یعنی آنے والے 2 دن. آنے والے 2 دن, من کیا ہے؟ شرطیہ ہے نا. شرطیہ کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے کیا؟ کہ مثال کے طور پر 2 مہینے پہلے جا کے کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا. شرط کا تعلق ماضی سے کہاں ہوتا ہے؟ تو یہاں پر ماضی نکل گیا, بچے کتنے زمانے؟ 2 زمانے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, اس کے بعد ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. یعنی ایک یہاں پر تقوی کا ذکر کیا گیا حال کا, اور کہا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ایک دوسرے تقوی کا ذکر کیا جو مستقبل کا ہے. یعنی 3 زمانے میں سے من شرطیہ ہے اور جزا کے لیے آ رہا ہے. ایسے میں ماضی کا جو ہے حصہ نکل چکا ہے. دیکھو یہاں پر 2 بار کے اللہ نے تقوی بیان فرمایا, اور اس آیت کریمہ میں تینوں زمانوں کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے, ماضی کا, حال کا, مستقبل کا. بات میری واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی؟ بات واضح ہو گیا آپ کو جی. یہ ایک بات بیان فرمائی. کون؟ شیخ ابن عثیمین نے. کون؟ شیخ سعدی نے. پکی بات ہے, شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی نے رحمہ اللہ. تو گویا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. یہ ایک حصہ ہو گیا. دوسرا حصہ جو اس آیت کریمہ میں شیخ سعدی نے کہا رحمہ اللہ کہ مجھے ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آئی. کہا کہ وہ یہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں کتنی باتیں بیان کی گئی ہیں؟ ایک ارکان اسلام, ایک ارکان ایمان, اور تیسرا الاحسان. یعنی الاسلام, الایمان, الاحسان, ان کا ذکر ہوا ہے نا حدیث جبرائیل میں. تو کہا کہ اس کا بھی اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے. کہا کہ کیسے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ والوجہ الثانی, ایک تو وہ بات ہو گئی. کہا کہ الوجہ الثانی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. کہا کہ الاول مقام الاسلام. کیا کہا؟ الاول مقام الاسلام والثانی مقام الایمان والثالث مقام الاحسان. کہا کہ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. اس لیے کہ ارکان اسلام میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہے جو کہ اعمال ظاہرہ ہے. عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ اعمال ظاہرہ. یہ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کیا ہیں؟ اعمال ظاہرہ ہیں. تو کہا کہ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, یہ ارکان اسلام ہے. یہ مقام الاسلام, الاول مقام الاسلام. دیکھو اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یعنی اعمال ظاہرہ کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. اور دوسرے میں کیا فرمایا؟ دوسرے میں کیا کہا؟ کیا کہا؟ ثم اتقوا وآمنوا, ارکان ایمان میں ایمانیات کے باب ہے. تو کہا کہ ثم اتقوا وآمنوا, اور اس کے بعد کہا ثم اتقوا واحسنوا, اور کہا کہ احسان کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. حدیث جبرائیل کا گویا کہ خلاصہ ہے.
سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کی آیت قرآن آیات سے، قرآن مجید صحیح احادیث سے کتنا آپس میں توافق ہے، دیکھو سبحان اللہ. واقعات افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. یہ دو باتیں شیخ سعدی نے کہی رحمہ اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازیں. اللہ رب العالمین آپ کی خبر کو نور سے منور کر دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اعلیٰ علیین میں شمار فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا فہم قرآن مجید سے متعلق، شریعت سے متعلق اللہ ہم کو بھی عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قریبی بندوں میں شمار فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.